السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائیوں اور معزز بہنوں، آج سے ہم شروع کر رہے ہیں بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے روزانہ ایک حدیث ترجمہ اور تشریح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق مالک قرآن و سنت کو بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کو عام کرنے اور بیان کرنے کے حوالے سے ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ابو داود میں کتاب العلم اور کتاب العلم کے اندر باب ہے، باب فضل نشر علمی، علم کو نشر کرنے، علم کی اشاعت کرنے کی فضیلت کا بیان۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نضر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو، اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس شخص کو خوش و خرم اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے حفظ کیا اور یاد رکھا تاکہ اسے پہنچائے، یعنی آگے لوگوں تک پہنچائے۔ بہت سے علم اور فقہ کے حامل اپنے سے بڑھ کر زیادہ دانا اور فقیہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور بہت سے علم اور فقہ کے حامل ایسے ہوتے ہیں جو در حقیقت دانا اور فقیہ نہیں ہوتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود کی 3660 حدیث نمبر میں دعا دے رہے ہیں، اللہ اس شخص کو خوش و خرم اور شاداب رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی، حفظ کیا اور یاد رکھا، کیوں؟ تاکہ آگے پہنچائے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں حدیث سننے، یاد کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق دی۔ اس کام کے بدلے اللہ رب رحمان سے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں دین اور دنیا کی خوشیاں عطا کرے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی شاداب رکھے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع، کتاب الجامع میں مختلف موضوعات شامل ہیں، مثال کے طور پر آداب، اخلاق، نیکی، خیر خواہی، زہد و تقوی اور اذکار مسنونہ۔ کتاب الجامع میں پہلا باب ہے باب الادب، ادب کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ رواہ مسلم۔ امام مسلم یہ حدیث صحیح مسلم میں لائے ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر ہے 2162۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور حق وہ ہوتا ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور کچھ دیگر احادیث میں کچھ مزید حقوق بھی بیان کیے گئے۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کہنے والے کو اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب جس پر سلام کیا گیا وہ کیا کہے گا؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ سورہ النساء پارہ نمبر 5 ہے یہ۔ سلام کرنے والے نے سلام کیا، جواب دینے والا جواب میں وہی کلمات دہرا دے جو سلام کرنے والے نے کہا۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم، یہ جواباً وعلیکم السلام کہہ دے، اور اگر اس نے تینوں جملے کہے یہ برابر تینوں جملے کہہ دے، یا ایک ہی جملہ کہہ دے وعلیکم السلام، تو یہ بھی کافی ہوگا۔ بہرحال ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے سلام کرے، یہ پہلا حق۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بلائے تو وہ اس کے بلانے پر لبیک کہے، اس کی فرمائش کو پورا کرے۔ اگر آپ کو کوئی بھائی دعوت دیتا ہے کہ آئیے میرے گھر آ کر حلوہ کھائیے، آپ اس کی دعوت کو قبول کیجئے اور جا کر اس کے گھر حلوہ کھائیے، روٹی کھائیے، مرغ کھائیے، پلاؤ کھائیے۔ اور اگر آپ کو آپ کا بھائی کشمیر سے آواز دیتا ہے آؤ ہندو بنیا مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، تو اپنے بھائی کی آواز پر لبیک کہنا ہے اور اس کی مدد کے لیے پہنچنا ہے۔ اگر مسلمان کو مسلمان کا بھائی افغانستان سے آواز دے، اگر مسلمان کو مسلمان کا بھائی شام اور فلسطین سے آواز دے، اگر مسلمان کو مسلمان کا بھائی عراق اور اسی طرح دیگر ایسے خطوں سے آواز دے جہاں اس پہ ظلم ہو رہا ہے، تو دوسرے مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو، ایک مسلمان جب دوسرے بھائی کو بلائے تو جب وہ تجھے بلائے تو اس کی فرمائش کو پورا کر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف حلوے اور مرغ کھانے کی دعوتوں کو ہی ہم قبول نہ کیا کریں۔ جہاں ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں، کوئی بھی مسلمان ہمیں بلاتا ہے اپنی مدد کے لیے اور اپنی بری صورتحال کو دور کرنے کے لیے، تو اس موقع پر بھی مسلمان کا مسلمان پر یہ فرض ہے، حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کو پہنچے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ حلوہ کھانا ہو تو چلے جاتے ہیں، اور اگر مسلمان مظلوم کی مدد کرنا ہو تو جواب ہوتا ہے کہ جی کشمیر کا جہاد کوئی شرعی جہاد تو نہیں ہے، خلیفہ ہوگا تو جہاد ہوگا۔ ایسے بے شمار لایانی اعتراضات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو حلوہ کھانے میں جب کوئی اعتراض نہیں ہوتا، جب کوئی مسلمان آپ کو بلائے اس کی مدد کرنے میں بھی آپ کو کوئی کسی قسم کا اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے آگے کا حق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر، یعنی تجھ سے کوئی بات پوچھے، تجھ سے مشورہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو جب وہ مشورہ مانگے اس کو اچھا مشورہ دے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان چھینک مارے تو چھینک مارنے والا کہے الحمدللہ۔ جب وہ الحمدللہ کہے گا تو جواب میں جس نے مسلمان کی چھینک سنی وہ اسے جواب کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ پھر چھینکنے والا دعا دینے والے کو یہ دعا دے یہدیک اللہ ویصلح بالک، اللہ تجھے ہدایت دے اور اللہ تیرے اعمال کو اچھا کر دے۔ اسی طرح فرمایا جب ایک مسلمان بیمار ہو، دوسرے مسلمان کا کام ہے کہ اپنے مریض بھائی کی عیادت کو جائے
اور اسی طرح جب ایک مسلمان فوت ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے جانا، یعنی اس کا جا کر جنازہ پڑھنا ہے۔ ایک مسلمان فوت ہوا، دوسرے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کے جنازے کے پیچھے جائے، یعنی جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ اگر کچھ لوگوں نے جنازہ ادا کر لی تو یہ باقی تمام لوگوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان حقوق کی طرف تعلق سے ہمارے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں اور یہ حقوق العباد ہیں، ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ ان 6 حقوق کا ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور ظاہر حدیث کے الفاظ سے ان حقوق کی ادائیگی واجب ہی ہے۔ تو ہر مسلمان کوشش کرے کہ حقوق العباد میں سے ان 6 حقوق کے اندر کبھی بھی کوتاہی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک ہمیں حقوق العباد اور جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان حقوق کو پورا کرنے والے تھے، اس لیے وہ ایک بہترین معاشرہ تھا۔ آج ان حقوق کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی ہے۔ بجائے سلام کرنے کے اللہ حافظ، ہائے ہائے، بائے بائے، ہیلو، اور یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مسلمان بلاتا ہے اور ہم اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ایک مسلمان ہم سے خیر خواہی طلب کرتا ہے، مشورہ مانگتا ہے، ہم اس کی برائی چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کسی کو چھینک آئے، ایک تو وہ الحمدللہ نہیں کہتا، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بعض ایسے لوگ بھی ہیں چھینکنے والے نے چھینک مارا، سننے والا اسے کہتا ہے پیچھے، یعنی جو کام سنت سے ثابت تھا وہ نہیں کر رہے اور اس کی بجائے اس پر مذاق کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام کتنا پر رحمت دین ہے، کہ مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو دین اسلام کتنا رحمت والا دین ہے کہ جو اس طرح ہمیں حقوق سے آگاہی دے رہا ہے اور ہم سب کو مل جل کر پیار اور محبت سے ایک گھر کی طرح، ایک بہترین اور امن والے معاشرے کی طرح زندگیاں گزارنے کا درس دے رہا ہے۔ اگر ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان اسلام کے بتائے ہوئے ان سنہری اصولوں کو اختیار کر لیں تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین اور خوبصورت معاشرہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے آج یہ پہلا سبق تھا، اللہ وحدہ لا شریک۔ اسی طرح بلوغ المرام میں موجود دیگر تمام جو احادیث ہیں انہیں ترجمہ تشریح کرنے کے ساتھ سمجھنے اور عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔